اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا، وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے، جس کو میاں کہا جاتا ہے، یہ کم بخت، جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو، آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اس سربراہ کی۔ اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں، بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں، میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں، لہٰذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں، میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا، تو یہ لاجک کی بات ہوگی؟ بھائی ریاست اچھی ہو بری ہو، آپ نے انتظامی چیزوں میں حکومتی لا کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی میاں برے ہوتے ہیں، لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کم بخت۔ عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے، چلے گی بھائی گھر میں کس کی؟ میاں کی۔ اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے، نہیں یہ کیا لگتا ہے تمہارا، جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹیں، بہت ساری، میں ایک ایک کیا نام لوں گا نا تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی۔ بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں، بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریب ہی نہیں آنے دیا، بھائی قریب ہی نہیں آنے دیا اس کو، کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں، اس کو خواہش ہی نہیں ہے، وہ میاں گھوم رہا ہے، وہ زنا بھی نہیں کرتا۔ بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو، کہہ رہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا مجھے کوئی رشتہ دے گا نا، میرے پاس گھر کا انتظام ہے۔ تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد، گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے، تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے، فساد بیگم مچا رہی ہے، بدنام کون ہو رہا ہے؟ میاں، بدنام میاں ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں ہے۔ بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو ایسا فساد گھر میں، بیٹے باپ کے باغی ہو گئے، بچیاں باپ کی باغی ہو گئی، وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا، گھر بنایا، گیس بجلی کا بل دیا، شیلٹر دیا، اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا۔ یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مرد کے ذمے لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا؟ عورت کا، بولو مرد دے گا۔ گھر میں بات کرے گا تمیز سے بات کرے گا۔ بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے، بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے، بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے۔ اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے، چیخ و پکار، تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے۔ جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا، ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان، اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام نے میں 4 شادیاں فرض ہیں۔ اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا، لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں، اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے، بہت دیسی ہے، مجھے اس میں رغبت نہیں ہے، اور ایسی ہے اور ویسی ہے، فلانی ہے ڈمکانی ہے، لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا کسی ماڈرن سے۔ کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے 4 شادیوں پہ بیانات کا ہی اثر ہے۔ نہ 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 نہ، یہ ٹھرک ہے جس پہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ 4 شادیوں کا۔ جب بھی کوئی میڈیا پہ آ کے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرے یا عورت اپنے شوہر کو، تو یہ مت دیکھا کرو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ الزام صحیح ہے غلط ہے۔ آپ ان سے بولو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟
کس قدر بے غیرتی بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور 4 کروں گا کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا, وہ دوستیاں لگا لے, وہ شادی بولو نہ کرے. اسلام جب 4 کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی ہے؟ اچھا, جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا, میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بالکل بہترین بات ہو گئی. جس کو سورہ نور کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا, تو اس ٹک ٹاکر کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے گا. تو میں اس کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی بیسک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. پھر جب عورت چیختی ہے چلاتی ہے تو پھر اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر سردے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1 لاکھ روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1 لاکھ روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے, اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1 لاکھ ہیں. اب 1 لاکھ روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے, میری ذمہ داری, مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہیں, تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے, لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی, استغفر اللہ, یہ والے وسیم نہیں, انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے, کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمے نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے, وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے, یہ اس کے ذمے نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی, خرچہ چاہیے مسلمانوں والا, اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے, شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے,
اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا, بات الٹی تو تاب بن گیا, رائے الٹی تو کیا بن گیا, یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا. ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے, تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. رنگی کو نارنگی کہیں, تند مال کو کھویا. چلتی کو گاڑی کہیں, آگے شاعر کا نام میں بھول گیا, دیکھ کے شاعر رویا, شاعر ہی لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں, جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی, اس کو کیا کہتے ہیں, جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں, یعنی رنگی نہیں ہے. اور تند مال, جو خوب دودھ کو پکا پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا, یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں. حالانکہ اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں, اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا, لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی, یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے, اس کو دوبارہ بتا دوں, خواتین کو حقوق چاہیے مردوں سے, اسلام والے, کہ پورا خرچہ کون اٹھائے گا, شوہر اٹھائے گا. آزادی چاہیے انگریزوں والی, کہ میں جب چاہوں پرس اٹھا کو اپنی اماں کے گھر جاؤں, میرا میاں مجھے روک نہ سکے. انگریزوں کا مائیکل کی بیوی اس کو روکتی ہے, سوری مائیکل اپنی وائف کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. وہ آزاد ہے, جاب کرنے میں بھی ہر طرح سے آزاد ہے. تو وہاں کسی کوئی گورا اپنی وائف کو روک نہیں سکتا. بیگم کہاں جا رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہو, اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا سجدہ کرو تو میں ہوں, جس کو حکم دیا ہوتا تم میرے سامنے سجدہ کرو, لہذا تم میری اطاعت کیا کرو, فرمانبرداری کیا کرو, اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. ہماری خواتین کہتی کیا تقیہ نور مفتی طارق مسعود کا بیان میں بیٹھ کر آ رہا ہے, تو یہی اثر ہوگا. تو ان کو آزادی چاہیے یورپ والی, خرچے چاہیے اسلام والے. اسی طرح مرد کو وہ چاہتا ہے بیوی میری پابند ہو, وہ پابندیاں جو اسلام نے اس پہ لگائی ہیں, میری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے, میری مرضی کے بغیر جاب نہ کرے, میری مرضی کے بغیر کسی کو آنے نہ دے, میری مرضی, میرے ساتھ میں اونچی آواز سے بات نہ کرے, وہ سارے حقوق. لیکن اس کو بیوی کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہے. تو نہ تم ادھر کے رہے, نہ تم بولو بھائی, نہ ادھر کے. تمہارا پروگرام بڑھ گیا, پھر لڑائیاں ہوں گی, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے, پھر پاگل ہو جاؤ گے, ورنہ سکون تو رہے گا ہی نہیں. تبھی یہ لوگ نا لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ والا سسٹم اچھا ہے. واقعی ان کے لیے, دنیا کے لحاظ سے ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جب تمہیں حقوق کا ہی نہیں پتا کہ کس پر کس کی ذمہ داریاں ہیں, تو تم تو بھائی تو پاگلوں کی طرح لڑو گے. پھر تم لڑ رہے ہوتے ہیں. دینداروں کے یہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں, اتنی خطرناک نوعیت کی نہیں ہوتی. اور اگر وہ ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دین میں خرابی ہے, کہ یا تو عورت میں گڑبڑ ہے یا مرد میں گڑبڑ ہے. اسی طرح میرے بھائی گھر میں فساد کا, اچھا یہاں میاں بیوی سب اپنے آپ کو فسادی سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے, کیونکہ شوہر اپنے آپ کو انگریز کی جگہ رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے, کہتے یار وہاں اتنی مسئلہ ہے اور میں خام خواہ میں اتنا مرا جا رہا ہوں, تو میں تو سوسائٹی میں اصلاح کر رہا ہوں, یہ ظلم کر رہی ہے. عورت بھی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچ رہی ہوتی ہے. تو پروگرام کیا ہو جاتا ہے, خراب.